من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. وہ شک و شبہے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ادھر یکسو ہوتے نہ ادھر یکسو ہوتے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے پس تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے. یہ سورہ نساء کی آیات 142 اور 43 ہیں، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے. منافقین کے حوالے سے ان کا کردار بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. منافق کہتے کسے ہیں؟ ایک شخص تو وہ ہے جو یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور اس کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، جو مومن کہلاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جسے یقین تو نہیں ہے لیکن کسی بھی مفاد کے تحت، کسی بھی دباؤ کے تحت وہ اللہ کو ماننے کا اعلان کر دیتا ہے. دل سے اسے اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے، اعلان کر دیتا ہے اور دکھاوے کے لیے کچھ چیزیں کر کے دکھاتا بھی ہے، اسے منافق کہتے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دیتے ہیں یہ جملہ صحیح نہیں ہے. اصل مفہوم یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کوشش کرتے ہیں؟ بظاہر ایسا کر کے دکھاتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں اور اللہ کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل درآمد کرنے والے ہیں. حالانکہ وہ ایسا دل سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، پورے طور پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی کی مثال دیتے ہوئے آگے یہ بات بتائی گئی ہے. دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جتنی چاہت ہونی چاہیے، جتنی رغبت ہونی چاہیے، جتنا اہتمام ہونا چاہیے، اتنا اہتمام وہ نماز کے لیے نہیں کرتے. لیٹ آئیں گے، پوری تیاری سے نہیں آئیں گے، سنت و نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کم سے کم انہیں مانا جائے کہ وہ ایمان والے ہیں. کلاس میں جو کھلاڑی بچے ہوتے ہیں، جب استاذ پڑھا رہا ہوتا ہے، لکھا رہا ہوتا ہے، تو جو واقعتاً پڑھنے میں سنسیئر اور سنجیدہ ہوتے ہیں
وہ تو جو کچھ بھی استاذ بلیک بورڈ پہ نوٹ لکھوائے وہ لکھتے ہیں، لیکن جو کھلنڈرے ہوتے ہیں وہ صرف لکھنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، کاپی سامنے ہے، قلم سامنے ہے، اس پہ کچھ نشان کھینچ رہے ہوتے ہیں، کچھ قلم گھما رہے ہوتے ہیں کہ استاذ سمجھے کہ لکھ رہے ہیں، لوگ سمجھیں کہ لکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ لکھ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ صرف دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں۔ ویسے ہی جو صدق دل سے اللہ کو نہیں مانتا وہ نماز کے لیے آتا ضرور ہے، کرتا ضرور ہے، لیکن وہ صدق دل سے جو اس کا تقاضا ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتا، وہ صرف دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، یہ کرنے کا ناٹک ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ کیا واضح کیا گیا ہے؟ انہیں اصلاً اللہ کی طرف سے جو انعام ملنے والا ہوتا ہے یا جو نہ کرنے پہ گرفت ہونے والی ہوتی ہے اس کا یقین نہیں ہوتا، وہ شک و شبہے میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ کل کو کس نے دیکھا ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا انعام، کل کو کس نے دیکھا ہے دوبارہ مر کے زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کل کو کس نے دیکھا ہے کہ جہنم ہوگی اور اس میں ڈالے جائیں گے، اس شبہے میں ہوتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کچھ کبھی خیال آتا ہے کہ مان لینا چاہیے، کبھی خیال آتا ہے کہ کون اس چکر میں اپنے آپ کو پریشان کرے۔ اسی کو کہا گیا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دنیا میں جو چیز مل رہی ہوتی ہے وہ سامنے نقد ہوتا ہے، اس کی طرف وہ توجہ دیتے ہیں، اس کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا میں جو چیز ملتی ہے وہ فانی ہوتی ہے اور قیامت کے دن جو ملے گی وہ تو دائمی ہوگی، لیکن اس چیز کا وہ صحیح شعور اور ادراک نہیں رکھتے، اس لیے ان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ یہ بات تو کہی گئی منافقین کے سلسلے میں، لیکن ان کا جو مرض بتایا گیا ہے، ان کی جو خرابی بتائی گئی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کاہلی اور سستی کے ساتھ کرتے ہیں، ذرا ہم اور آپ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بھی دینی احکامات پہ عمل کرتے ہیں یا روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام بجا لاتے ہیں، وہاں ہم سے اور آپ سے بھی تو سستی نہیں ہوتی، نماز کا جتنا اہتمام ہونا چاہیے اتنا ہم کرتے ہیں، کبھی نماز چھوٹ جائے تو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزہ چھوٹ جائے تو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حج کے لیے استطاعت پیدا ہو گئی تو جلد سے جلد حج کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات میں کوتاہ ہیں، کسی سے وعدہ کیا وقت پہ وعدہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں بھی سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی سے قرض لیا وقت پہ لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں بھی ہم سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں؟ سستی ایسی بیماری ہے، کاہلی ایسی بیماری ہے جو پریشان بھی کرتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے اور ذلیل بھی کرتی ہے، رسوا بھی کرتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو ایک چھوٹا سا زخم ہے، آپ فوراً اس کا علاج کرائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کو ٹالتے رہیں اپنے سستی اور کاہلی کی وجہ سے تو کیا وہ کینسر میں تبدیل نہیں ہو جاتا؟ اس کی وجہ سے پریشانی اور مصیبتیں لاحق نہیں ہوتی؟ ہم اور آپ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی میں کوئی ایک پارٹ پرزہ ڈھیلا ہو گیا، اگر ہم اسے فوراً ٹھیک کرا لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس میں ہم کاہلی کا مظاہرہ کریں، سستی کا مظاہرہ کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور پھر اس سے زیادہ ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔
ہمیں کہیں کا سفر کرنا ہے، وقت پر اگر ہم نہیں پہنچیں، ٹرین چھوٹ جائے گی تو ہمارا ٹکٹ ضائع نہیں ہوگا۔ ہمیں بل ادا کرنا ہے، وقت پر اگر ادا نہ کریں تو کیا اس کے بدلے میں ہمیں جرمانہ نہیں دینا پڑتا اور زیادہ کی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی؟ تو یہ سستی اور کاہلی انسان کو پریشانی میں، مصیبت میں اور ذلت و رسوائی میں مبتلا کرتی ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھی ہے کہ عملی زندگی میں ہم اور آپ بھی چاہے مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کے سلسلے میں دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں بھی اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں بھی سستی کی بیماری کا شکار ہیں۔ اور یہ سستی کی بیماری ایسی ہے جو بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں صرف منافقین کے حوالے سے یہ بات نہیں آئی ہے، اہل ایمان کے حوالے سے بھی آئی ہے کہ انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا تو ان کے ساتھ بھی سخت گرفت کا سلوک کیا گیا۔ سورہ توبہ کے اندر ہے، غزوہ تبوک کے موقع سے یہ اعلان ہوا کہ ہر ایک کو اس میں شرکت کرنی۔ بعض صحابہ شریک نہیں ہوئے، آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، پرسوں نکلتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام جنگ سے لوٹ آئے۔ اب اس کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ صادر ہوا؟ اللہ کا فیصلہ یہ صادر ہوا کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ نہ کوئی ان سے بولتا تھا، نہ بات کرتا تھا، نہ ان سے کسی طرح کا تعلق رکھتا تھا، حتیٰ کہ بیویاں تک، بچے تک علیحدہ ہو گئے تھے۔ اتنی سخت سزا دی گئی تھی۔ صرف کس چیز کی؟ جہاد کا ایک عام حکم تھا، اس میں انہوں نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی گرفت نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم اور آپ غور کریں، ہم اور آپ سوچیں۔ ان کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ منافق تھے، قرآن ہی میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور دوبارہ سماجی بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ جیسے لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر کے زندگی گزارتے تھے، گزارنے لگے۔ لیکن بطور گرفت، بطور تنبیہ، بطور سزا ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ ہم اور آپ ابھی ایسی مضبوط اجتماعی زندگی نہیں گزار رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سماجی بائیکاٹ کرے۔ ہماری اجتماعیت کا کوئی امیر نہیں ہے جو ہماری گرفت کرے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ضروری ہے، ورنہ ہم نقصان سے بچ نہیں سکتے، ہم گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آج نہیں کل اللہ کے ہاں گرفت ہونی ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سستی اور کاہلی انسان میں کیوں پائی جاتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ تو وہی ہے جس کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا اشارہ کیا گیا ہے؟ کہ حق کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے معاملے میں انسان جب شک و شبہے کا شکار ہوتا ہے تو وہ کسی بھی معاملے میں سنسیئر اور سنجیدہ نہیں ہوتا، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں کر لیں گے۔ اور اگر سنسیئر ہوتا ہے تو پھر ٹال مٹول نہیں کرتا۔ بچوں کی نفسیات ہم اور آپ جانتے ہیں، سال بھر پڑھنے پہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ سال بھر ان کو امتحان میں فیل اور پاس ہونے کے احساس کا بہت زیادہ شعور نہیں ہوتا، لیکن جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ لگ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔
اس لیے کہ اب ان کا شعور ابھر آتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ اب بھی اگر محنت نہیں کی تو فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ یہی شعور، یہی احساس اگر سال بھر زندہ رہے اور پہلے دن سے کوئی طالب علم محنت کرے تو جو کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ اچھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے یا نہیں؟ ویسے ہی ہم اور آپ اگر یہ شعور، یہ احساس اپنے اندر پہلے دن سے ہر لمحے، ہر وقت پختہ رکھیں تو ہم اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، سستی سے بچنے کے لیے چستی چاہیے، بیداری چاہیے، احساس اور شعور کے اندر زندگی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان پہ سستی کچھ دوسرے اسباب سے بھی طاری ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بہت زیادہ کھا پی لیں تو بھی سستی سوار ہو جاتی ہے۔ بسیار خوری جو ہے، بسیار خوری، زیادہ کھانا پینا۔ ویسے ہی کسی کو اگر کوئی مرض لاحق ہے تو اس کی وجہ سے بھی سستی ہوتی ہے۔ تو سستی کے مختلف اسباب ہیں، ہمیں ان سارے اسباب کا علاج تلاش کرنا ہوگا۔ اگر بسیار خوری سستی کی وجہ ہے تو ہمیں ایک معقول اور معتدل غذا کھانے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں کوئی مرض ہے تو ہمیں اس کا علاج کرانا پڑے گا۔ ویسے ہی سستی اور کاہلی میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان منصوبہ بند اور منظم زندگی نہ گزارے، لاپرواہ زندگی گزارے، جب جو جی میں آیا کیا اور جب جو جی میں آیا چھوڑ دیا۔ کسی چیز کی اہمیت نہیں طے ہے کہ کون زیادہ اہم ہے، کون کم اہم ہے، کس کو کر لینا چاہیے، کس کو ٹال دینا چاہیے، یہ شعور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے بھی وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے یہ چیز واضح ہو تو پھر وہ اس سستی سے بچ جائے گا، اور بچ جائے گا تو وہ اپنی عاقبت بھی سدھار لے گا، اپنی دنیا بھی سدھار لے گا۔ ایک آخری بات جو اس آیت کے حوالے سے میں اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ کا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دھوکے باز ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دھوکہ دینا تو ہم لوگ اردو کے لحاظ سے ترجمہ کرتے ہیں، اصل مفہوم دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ کوئی کام انسان کرتا ہے تو اس سے ایک بہتر نتیجے کی توقع رکھتا ہے، بہتر نتیجے کی توقع رکھتا ہے۔ منافق ہی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا ہے تو گویا وہ اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ یہ اہتمام نہ کر کے میں مسلمانوں کی فہرست میں شامل تو ہو جاؤں گا لیکن میرے جو دوسرے مفادات ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دینے والا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے جو اجر طے کر رکھا ہے، نماز کے لیے بھی اجر طے کر رکھا ہے۔ اب اگر کسی نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے تو اس کا وہ اجر دے گا؟ نہیں دے گا۔ اب جب اس کا اجر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا تو بظاہر نماز پڑھنے کا مظاہرہ کرنے والے کو کل قیامت کے دن اس کا کوئی بدل ملنے والا ہے؟ کوئی بدل نہیں ملنے والا ہے۔ وہ گھاٹے میں رہے گا، وہ خسارے میں رہے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اس کے اس ظاہری عمل کا کوئی بدلہ اور کوئی اجر دینے والا نہیں ہے۔ احادیث کے اندر واضح لفظوں میں ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھینک دیتا ہے جیسے کوئی بوسیدہ پھٹا پرانا کپڑا ہم اور آپ باہر پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔
ویسے ہی اس نماز کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ پھینک دے گا۔ اور جب بظاہر کچھ کرنے کی مظاہرہ کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی، اس سے بڑا دھوکہ یا نقصان اور کیا ہوگا؟ اسی کی طرف اشارہ ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ بظاہر اس کو دکھانے کے لیے کیا لیکن کچھ اس کا نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس مفہوم سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس جملے اور لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کا اصل مفہوم یہ ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھیں تو ہمیں اپنے اس طرح کے طرز عمل پہ اصلاح کے لیے زیادہ فکر مندی کا احساس اندر سے بیدار ہوگا۔ ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سستی کے علاج کے لیے چستی ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو فوراً انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، تیاری شروع کر دی۔ صحابہ نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹائم ہے، ہم لوگ جو بات چیت کر رہے تھے اس کو پورا کر لیتے، اس کے بعد نماز پڑھتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منافقین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سورج ڈوبنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب وقت ڈوبنے کے قریب آتا ہے تو جلدی جلدی چند سجدے کر لیتے ہیں، اور اس جلدی جلدی میں وہ اللہ کو یاد کرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ کیا مظاہرہ کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے؟ کہ جس چیز کا وقت ہو گیا اس کو پہلے ہی مرحلے میں ادا کرنا چاہیے، تو سستی کے بجائے یہ چستی کا ثبوت ہوگا۔ ویسے ہی ہم اور آپ فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک تابعی کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے کہا آئیے تھوڑی بات کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ خوش گپی کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے سورج کو روک لو، اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ سورج تو اپنے وقت کے ساتھ گزر رہا ہے، ٹائم گزر جائے گا، جتنی دیر ہم بات کریں گے اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، اس کے بجائے کوئی اچھا عمل کریں تو اس کا بہتر نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے۔ اگر کوئی کام وقت پہ نہیں کیا جاتا تو اس کا صحیح نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ معلوم ہے بچپن میں اگر تعلیم حاصل نہ کی جائے تو بڑھاپے میں تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ جوانی میں شادی نہ کی جائے، بڑھاپے میں کیا جائے تو شادی کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔